تعریف و توصیف۔ میں آپ کی خدمت میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا سلام تو پہنچا دیا کرتا ہوں، لیکن میں نے جائزہ لیا کہ شکریہ ادا کرنے کے معاملے میں بھی تھوڑا سا بخیل ہوں۔ جن لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں ان میں سے یہ عادت بیدار نہیں کی جا سکی۔ اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، اچھی خوشبختی کا سامان مہیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن تعریف و توصیف کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج ابھی بن ہی نہیں سکا، اور ہم نے اس کے بارے میں غور بھی نہیں کیا کہ تعریف و توصیف بھی واجب ہے۔ کہیں واجب نہیں ہے تو بھی کی جانی چاہیے، تاکہ انسانوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ہو، ایک یونٹی پیدا ہو جائے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آدمی کے چلے جانے کے بعد اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر آپ لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں جا کر دیکھیں تو بہت سے خطبے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے اوپر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات لکھی ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ توصیفی کلمات بھی لکھے ہوں گے۔ اب وہ بیچارہ باہر نکل کر تو نہیں دیکھ سکتا کہ خطبے پر کیا لکھا ہے، یہ تو اس کے کام کے نہیں آیا۔ بہتر یہی تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی کچھ تعریف و توصیف ہو جائے تو اس کو کچھ سہارا ہو جائے، اس کو پتہ چلے کہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت تقویت عطا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے۔ کچھ صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ نئے عالم والوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے صحابی ہیں یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں ان سے زیادہ متعارف تو نہیں ہوں، لیکن یہ بہت دل والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ نے ان سے یہی بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا، جی، میں نے تو نہیں کہی تھی۔ کہنے لگے، فوراً جائیے، ان کے پیچھے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے پیارے لگتے ہیں۔ تو وہ ان کے پیچھے بھاگے اور جا کے کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور انہوں نے ظاہر ہے محبت کا جواب محبت سے دیا ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ تو محبت کی کمی ہو رہی ہے، یہی نہیں کہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمارے دلوں میں تو کافی محبت ہے۔ ہمارے لوک گیت، لوک داستانیں بتاتی ہیں ہم بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر پاتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اور تعریف اور توصیف کا اظہار بے اختیار، بے ساختہ ہونا چاہیے۔ کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، تعریف و توصیف کی جاتی ہے، مصنف کی بھی اور کتاب کی بھی۔ وہ ایک طرح سے زبردستی کی تعریف ہوتی ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، کسی نے کتاب لکھی ہے، جیسا کہ وہ صاحب اولاد ہوا ہے، صاحب کتاب جو ہوا ہے تو جو صاحب اولاد ہو، اس کے گھر جا کر بدھائی دینی پڑتی ہے نا۔ اور بعض اوقات تو یہ تعریف و توصیف آپ کا بھی سہارا بنتی ہے، آپ کی مدد بھی کرتی ہے، آپ کو محفوظ بھی رکھتی ہے، آپ کو حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، جب آپ ہوٹل میں جائیں یا ریسٹورنٹ میں جائیں اور کھانا کھائیں، آپ کسی وجہ سے ناراض ہوں تو آپ بلا کر ہوٹل کے مینیجر کو جو چاہیں کہہ لیں، کوئی اس میں بری بات نہیں۔ ریسٹورنٹ کے مالک کو بلا کر اس کو ذلیل و خوار کر لیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن خدا کے واسطے کبھی بیرے کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیے گا، کیونکہ اگر آپ بیرے سے سختی سے پیش آئیں گے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکل سکتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا، یہاں ایک بڑے ہوٹل میں دو بیرے اپنی اپنی سینی جو ہوتی ہے تھالی لیے چوکھٹ کے ساتھ لگے کھڑے تھے، اور ایک صاحب بڑی جینٹل مین کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بیرے نے دوسرے بیرے کو بلا کر کہا، وہ دیکھو، کھا گیا، پتہ ہی نہیں لگا اس کو۔ تو تعریف و توصیف اس اعتبار سے فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ ہمارے ہاں البتہ اس کی بہت کمی ہے، جس کی طرف میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے۔ دکاندار کے گاہک کے درمیان شکریہ کا جو چلن ہے وہ نہیں ہے۔ جو آپ پٹرول لیتے ہیں تو اس لڑکے سے جس کا آپ
جس نے آپ کا پیٹرول ڈالا ہے کبھی آپ نے شکریہ نہیں کیا، اس لیے کہ آپ بڑے آدمی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے شکریہ ادا کرنے کی؟ نہیں جناب، ایسا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بڑے بڑے عرصے سے حکمرانی رہی ہے، بڑے بادشاہوں کی، پھر کمپنی بہادر کی، اور ہم نے یہ طریقہ کار اور چال چلن سیکھا ہی نہیں، انہی سے ہے۔ شکریہ ادا کرنے سے آدمی خود مفرح ہوتا ہے اور اس کی روح پر، اس کے وجود پر، اس کی شخصیت پر، اس کی فردیت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے استادوں نے سکھایا ہی نہیں، ان کو تھینک یو کہنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ اگر بتایا جاتا تو ہم یقیناً اس کا پالن کرتے۔ جو ہمارے پروفیسر تھے جن کا میں نے ذکر کیا، وہ پروفیسر نہیں تھے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یعنی استاد الاساتذہ اور استاد مکرم تھے، یعنی پروفیسر کے اوپر کی ڈگری تھی۔ وہ تشریف اس لیے لائے تھے کہ اسٹاف روم میں پروفیسر حضرات سے ملیں، ان کو زندگی آمیز چیزوں سے روشناس کرائیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، یہ انسانوں کی بات ہے، جب کبھی پودا بھی زمین سے اکھاڑ دو تو پہلے اس سے اجازت لو کہ میں تمہیں اکھاڑنے لگا ہوں۔ جب کبھی پودا بھی زمین سے اکھاڑنے لگو تو پہلے اس سے اجازت لو کہ میں تمہیں زمین سے اکھاڑنے لگا ہوں، اور میں تمہارا بڑا احترام کرتا ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں اکھاڑوں گا، تمہیں اپنے استعمال میں لاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں تمہارے بھی کام آؤں گا۔ میں جب مٹ جاؤں گا، میں جب کھاد بن جاؤں گا تو تیری نسل کے خانوادے کے کام آؤں گا۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، تو ہمیشہ اس سے اجازت لے کر، اس سے محبت کی گفتگو کر کے اکھاڑو۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اس سے ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرو، من کر کے نہیں، تاکہ اوروں کو بھی سنائی دے کہ آپ اس کے شکر گزار ہو رہے ہیں، اسے اکھاڑ رہے ہیں۔ دھنیے کے پودے، پودینہ، بے شمار چیزیں ہیں۔ میں نے کہا، سر کبھی میں نے تو بندوں کا بھی شکریہ نہیں کیا۔ کیا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو ہمارے معاشرے میں، ہماری معاشرت میں بھی کبھی ایسے آدمی مل جاتے ہیں جن کے اندر تشکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو کئی سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی جو پیٹرول سے چلتی تھی، جسے NSU کوئکلی کہتے تھے۔ میں نے 925.35 میں خریدی تھی اور بڑی طاقتور تھی، آج کل کی موٹر سائیکل سے بہت آگے نکل جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب پیٹرول ختم ہو جاتا تھا، اسے سائیکل کی طرح پیڈل مار کر چلا سکتے تھے۔ جرمنی کی بنی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی مہربانی سے ڈائریکٹر آف انڈسٹری نے پرمٹ دیا تو ہم نے 935 روپے اکٹھے کر لیے، ساتھ کچھ پیسے دیے اور خرید لی۔ یہ کافی دیر پرانی بات ہے، 1960-61 کی، تو میں اس کو چلاتا تھا۔ ایک دفعہ چلاتا ہوا چلا رہا تھا، بڑے فخر کے ساتھ، بڑی اچھی سواری تھی۔ لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، کتنا عزت والا آدمی ہے، اس کے پاس کوئکلی موٹر سائیکل ہے۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو سینٹرل جیل کے پاس ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے روکا۔ وہ بشرٹ پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں اس کی چپل تھی اور پرانی وضع کی ایک جینز پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، جی مجھے آپ جتنی دور تک بھی لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آئیے بیٹھیے۔ لیکن وہ مجھے تھوڑا سا مشکوک سا تو لگا۔ میں نے کہا، آپ یہاں کہاں؟ اس نے کہا، جی میں اپنے کچھ کاغذات لینے آیا تھا یہاں سے، جیل سے۔ میں پرسوں ہی رہا ہوا تھا، مگر میں اپنی چٹ بھول گیا، پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میں نے کہا، یہاں آپ قید تھے؟ کہنے لگا، ہاں جی، میں بہت مشہور جیب تراش ہوں، گراکٹ۔ وہ کہنے لگا، جی میرا علاقہ جو ہے وہ مصری شاہ ہے۔ مصری شاہ ایک علاقہ ہے، لاہور کا میں ہوں، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ مجھے پکڑ کر انہوں نے زبردستی مقدمہ کر دیا میرے اوپر، حالانکہ میرے خلاف لوگوں کی گواہیاں بھی نہیں تھیں۔
میں نے کہا تم گرہ کٹ ہو تو صحیح. کہنے لگا ہاں ہوں تو صحیح، لیکن اس مقدمے میں میرے ساتھ بے انتہا ناانصافی ہوئی اور مجھے 9 مہینے کی سزا دے تو دی. میں نے 9 مہینے کی سزا پوری کر کے اب گھر جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا، پھر تو آپ بڑے معزز آدمی ہیں جب آپ نے شرافت کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا. آپ بیٹھیں. وہ پیچھے بیٹھ گیا تو ہم چلتے رہے. جب ہم فیروز پور روڈ پر پہنچے، جہاں فیروز پور روڈ آگے جا کر لٹن روڈ پہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جا کر اس نے کہا اب ادھر سے چلیں، ٹیمپل روڈ کی طرف سے. میں ادھر چلا گیا. درمیان میں پہنچے اس سڑک پر تو سپاہی کھڑا تھا. سیٹی بجا کے روک لیا. اس نے کہا یہ تو ون وے ہے. میں نے کہا سر یہاں کوئی بورڈ وغیرہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، سرکار کا یہ کام نہیں کہ بورڈ لگائے، اس کا کام حکم دینا ہے. سرکار نے حکم دیا ہے یہ ون وے ہے تو آپ ادھر سے کیوں آئے؟ تو آپ کا چالان کروں گا. میں نے بڑی ان کی منت خوشامد کی کہ آپ چالان نہ کریں. وہ جو تھا میرا ساتھی وہ بھی اتر کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سینتری صاحب، سینتری بادشاہ، جانے دیں، یہ کیا ہے، غلطی ہو گئی ہم سے. پتہ نہیں تھا. اس نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے کچھ بحث کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو باہر بورڈ لگانا چاہیے تھا. آپ نے بورڈ نہیں لگایا. اس نے کہا بورڈ لگانا ہمارا کام نہیں، یہ کسی اور محکمے کا کام ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس نے کہا قانون سے ناآشنائی جو ہے وہ ہمارا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور کی کون سی سڑکیں ون وے ہیں اور کون سی نہیں ہیں. تو میں نے کہا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کافی بحث مباحثے کے بعد اس نے کاپی نکالی، کاربن رکھا اور میرا نام پوچھ کے لکھ کے چالان کر کے پہاڑ کے کاغذ مجھے دے دیا اور کاربن آگے کاغذ کے نیچے رکھ کے وہ کاپی تھی اپنی بشٹ کی جیب میں ڈال لی. اب جو وہ میرا ساتھی تھا جس کو میں پیچھے بٹھا کے لا رہا تھا، وہ بیچارہ ظاہر ہے بڑا پریشان ہوا کہ میری وجہ سے یہ ہوا. تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا سینتری بادشاہ یہ صاحب کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے. میں ان کو اس طرف سے لے کر آیا تھا تو آپ ان کو خدا کے واسطے معاف کر دیں. اس نے کہا نہیں، قانون ہے. وہ تیرا ساتھی اس کے گلے لگ کے جپھی ڈال کے پھر کھسک کے نیچے پاؤں میں بیٹھ گیا. وہ میرا ساتھی تھا جو اس کے گلے لگ گیا، جپھی ڈالی اور پھر کھسک کے نیچے پاؤں میں بیٹھ گیا. پاؤں سے پھر اونچا اٹھا، پھر اس کو دیے خدا کے واسطے. اس نے پرے دھکیل دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، کوئی بات نہیں. سپاہی نے بتا دیا کہ فلاں مجسٹریٹ کی عدالت میں بدھ کے روز حاضر ہونا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب پھر میں سوار ہو کر موٹر سائیکل چلانے لگا تو ہم دونوں ہی بڑے اداس تھے. پھر اس نے کہا مجھے بھاٹی کی طرف لے چلیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں لے چلو چلیں، بھاٹی کے باہر اتار دیں، پھر وہاں سے میں اپنا کوئی بندوبست کر کے چلا جاؤں گا. تو جب میں بھاٹی پہنچا اس نے کہا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور بڑی دید کے ساتھ مجھے یہاں تک پہنچایا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. اور اس نے کہا میں آپ کی خدمت میں کیا شکرانہ پیش کروں. پھر اس نے جیب سے نکال کر سپاہی کی کاپی مجھے دے دی، وہ جس کے اوپر چالان لکھتے ہیں، جس میں نیا کاربن بنا کے رکھا ہوا تھا، جس میں میرے بھی چالان کی نقل تھی. یہ آپ کی. جب وہ جپھی ڈال رہا تھا اس کے نیچے اوپر ہو رہا تھا. اب وہ گرا کٹ بھی کمال کا تھا. انہوں نے کہا جی میری یہ یادگار آپ رکھیں، سارے چالان پاس رکھیں. ایسے ہی مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا. ایک آدمی کے اوپر جب کسی نے کوئی چھوٹا معمولی سا بھی کرم کیا ہو، اس کا بوجھ پڑتا ہے. اس بوجھ کی ادائیگی جو ہے فوری طور پر کرنا بہت ضروری ہے اور کر دینی چاہیے. کم از کم کچھ نہ کر سکیں تو شکریہ ہی ادا کر دینا چاہیے. جی بالکل، کم از کم شکریہ ادا کر دینا چاہیے. ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں.
جی ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا۔ اگر ہمیں اسکول میں سکھایا گیا تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے بڑوں کے ساتھ یا کہیں سے آپ کا کام ہو گیا، لیکن ان چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر جہاں میں نے دیکھا دکانوں کے اوپر بھی ہم نے کبھی شکریہ نہیں کیا۔ اگر ہمیں یہ بات بتائی جائے تو ہم کریں گے، جیسے ہمیں السلام علیکم کہنا بتایا گیا۔ وہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میں صبح سیر کرنے جاتا ہوں تو آدمی سلام کیے بغیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں، ورنہ آپ جا کر دیکھیں فرانس میں جا کر، خاص طور پر جن کو ہم جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو، لیکن کہتے چلے جاتے ہیں بدستور، بڑی محبت میں، بڑی دل جمی کے ساتھ کہتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بوجھ ہے یا کوئی اس کے اوپر ہمارے اندر جیلسی ہے یا کوئی جھگڑا۔ ہمارے اندر ایک بات البتہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس مرتبے کا سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ مثلاً آپ سڑک سے گزر رہے ہیں تو سڑک پر سے گزرتے ہوئے خاکروب جو ہے وہ جھاڑو دے رہا ہے۔ خاکروب عام طور پر اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھاڑو روک لیتا ہے اور آپ گزر جاتے ہیں تو آپ کبھی اس کو شکریہ اور مہربانی نہیں کہتے۔ ہمارے بابا جی نور والے بابا فرماتے ہیں کہ مجھے خاکروب سے بات یاد آئی کہ جب بھی کبھی دھول اڑاتے ہوئے، سڑکیں صاف کرتے ہوئے خاکروبوں کے گروہ کے درمیان سے گزرو تو کبھی ناک کے اوپر رومال نہ رکھو یا ہاتھ نہ رکھو، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور آپ ناک پر رومال رکھ کے ان کی تذلیل کر رہے ہیں۔ دیکھو میں ایک بڑا سپیریئر آدمی ہوں، میں ایک افضل آدمی ہوں۔ میں جب سانس لیتا ہوں تو اس میں گرد نہیں لیتا جس میں تم لیتے ہو، اس لیے وہاں سے ویسے ہی گزرو۔ ہم چونکہ ہمیشہ بیچ میں حجت کی بات کوئی نہ کوئی نکالا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ حضور ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آکسیجن انہیل کرنا چاہیے، گرد و غبار سے بچنا چاہیے۔ کہنے لگے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ جب ان کے درمیان سے گزرو تو سانس روک کر گزرو، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی مٹھی بند کر کے ناک پر رکھ کر گزریں۔ ان کو بھی انسان سمجھیں۔ ہمارے لیے یہ نیا درس تھا کہ ان کو انسان سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا تھا آج تک کسی نے، کیونکہ ہمارا ایک برہمن سسٹم ہے جو ہندوؤں سے مستعار لیا ہوا ہے ہم نے، کیونکہ برہمن، کھتری، ویش، شودر یہ سلسلے عرفہ آدمی ہونے کے، ایک چھوٹا آدمی ہوتا ہے اور ایک اس سے چھوٹا آدمی ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ حکم جو دیا جا چکا ہے آج سے 1450 برس پہلے کہ نبی نوح انسان، ایک نفس، ایک آدمی کی اولاد ہیں، اور عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس درس کے قریب ایک صاحب حال ہونے کی حیثیت سے نہیں گزرے، صرف اکتسابی طور پر ہم نے پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اسی کو لے کر آگے چلتے رہے ہیں۔ مجھے اپنے وہ استاد ماسٹر یاد آ رہے ہیں۔ کئی دفعہ چھٹی کے دن جب آدھی چھٹی ہوتی تھی یونیورسٹی میں تو ہم پروفیسر ان سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہم کو ساتھ لے کر چلیں اور ہم آپ کی معیت میں گھومنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے اندر لے کر گزرتے ایک نالہ آتا تھا، ایک برساتی نالہ کہہ لیں، اس کے اوپر کوئی 15-20 فٹ لمبا پل ہوگا، پرانی وضع کا، جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ ہمارے شمالی علاقوں میں تو ہم جب اس کے اوپر سے گزرے، باتیں کرتے ہوئے، اٹکھیلیاں کرتے ہوئے، گپیں لگاتے ہوئے، ماسٹروں بھی وہیں ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ جب ہم گزر چکے تو اس پل پر سے تو وہ گھومے، کہنے لگے تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، پل کا شکریہ ادا کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جب بھی کبھی پل سے گزرتے یا کسی ایسی مشکل گھاٹی سے تو اس کا شکریہ ادا ضرور کرتے۔ میں اس سے گزرا ہوا ہوں تو ان کی محبت کا یہ پہلو
اور ان کی نرت اتنی خوبصورت ہوتی کہ جب وہ پلٹتے نہ ہاتھ اٹھاتے شکریہ کرنے کے لیے، جی چاہتا کہ ہماری راہ میں ایسی مشکلات آتی رہیں اور ہم اپنے ماسٹر صاحب کے ساتھ چلتے رہیں اور وہ شکریہ ادا کرتے رہیں، ہم اس سے سیکھتے رہیں۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے کیسے کیسے رموز ہیں، کتنے کتنے زاویے ہیں اور کیسے کیسے ان کے پہلو ہیں۔ تو جناب آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بس قسمتی سے یہ بتایا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا، ورنہ ہم کافی اچھے لوگ ہیں۔ میں یہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں، ہم میں کافی خوبیاں ہیں، ہم محنتی لوگ ہیں۔ ہم نے دیکھا چاہے گھر میں ہم محنت کریں نہ کریں، باہر جا کر بحرین، امریکہ، دبئی میں ہم نے اپنا سکہ کمال دکھایا ہے۔ یہاں بھی ہم بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کو بھی ترقی دیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے سیاست دانوں نے ہماری ایک ہی ٹریننگ کی ہے کہ اپنا حق حاصل کرو اور کرنے کے لیے لڑو اور کوشش کرتے رہو، کسی نے اپنے فرائض کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ اگر آج سے اس تاریخ سے یعنی سن 1999 میں یہ شروع کر لیا جائے کہ کچھ ہمارے حقوق ہیں، کچھ ہمارے فرائض ہیں اور ہم یہ پورے کریں گے اور پھر ہم اپنے حقوق مانگیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ میں پھر بھی دبی زبان میں عرض کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ اگر دی ہوگی تو ہم دوسری طرف لے جانے کی دی ہے۔ اگر ان کو خیال آ بھی جائے اور ہم پر مہربانی فرمانا چاہیں تو ہم کو فرائض کی طرف بھی متوجہ کرا دیں۔ میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے، سارے سامعین کی طرف سے، کہ ہم اپنا حق ادا کرنے میں بھی خدا کے فضل سے فرائض ادا کرنے میں بھی ویسے ہی ثابت ہوں گے جیسے کہ ہم اپنے حقوق مانگنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے سسٹم میں خرابی ہے، جناب سسٹم میں خرابی نہیں، سسٹم میں بے خیالی ہے، انڈیفرنس ہے۔ اگر آپ یہ تہیہ کر لیں ایک فریم ورک کے اندر میں آپ ہم سارے، تو پھر وہ جو سسٹم جو کہ خراب سسٹم ہے وہ رہتا ہی نہیں اور وہ رواں دواں قافلہ بن جاتا ہے تخلیقات کی طرف۔ لیکن لڑکیاں تو اکثر شکریہ ادا کرتی ہیں اپنی سہیلیوں کا یا نوکروں کا بھی اکثر کرتی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ شکریہ۔